28 फरवरी 1931 में الجزائر کے صوبہ بسکرا میں ایک بچے نے آنکھیں کھولیں تو کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر امت مسلمہ کے چند بڑے لیڈروں میں شمار ہوگا۔ یہ بچہ جب عملی میدان میں اترے گا تو بڑی بڑی بادشاہتیں، بڑے بڑے بادشاہ اور ان کے ہیبت ناک ہتھیار بھی ناکام ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس ہیرو کی بات کریں گے جس کے بارے میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یہ ہیرا آج سے چند دن پہلے انتقال کر گیا اور بر صغیر پاک و ہند میں بہت ہی کم لوگ ایسے جنہیں معلوم ہو سکا۔ بہت سارے لوگ تو شیخ عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کی جدوجہد جس پر فلمیں بننی چاہیے، جس پر ڈاکومنٹریز بننی چاہیے، بلکہ مغرب جن کی زندگی کی جدوجہد اور حریت فکر کو سراہتا ہے، ہم اپنے ان ہیرو سے ناواقف ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو شیخ احمد مدنی کی زندگی کی جدوجہد اور انہوں نے کس طرح سے الجزائر کو فرانس کے قبضے سے چھڑایا اور الجزائر کے اسلام پسند عوام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، یہ تمام داستان اس ویڈیو میں سنائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ تمام معلومات آپ حاصل کر سکیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلامک سلیوشن چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، شیخ مدنی نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اس وقت الجزائر یعنی الجیریا فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا۔ فرانسیسی پوری ہیبت اور طاقت کے ساتھ الجزائر کو اپنی کالونی بنا چکے تھے اور وہاں سے وسائل کو لوٹ رہے تھے۔ شیخ مدنی نے جب جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ الجزائر پر فرانس کے اس ناجائز قبضے کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شیخ مدنی بچپن ہی سے حریت فکر کو جانتے تھے۔ ان کی تربیت اسی طرح سے کی گئی تھی کہ کسی بھی غیر ملکی اور بیرونی اور کافر حملہ آور کے تسلط کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا، بلکہ زندگی میں اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ شیخ مدنی نے الجزائر کو فرانس کے قبضے سے چھڑانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ شیخ مدنی کی کاوشوں اور ان کے دیگر ساتھیوں کی جدوجہد کے بعد نہ صرف الجزائر فرانس کے قبضے سے آزاد ہوا، بلکہ عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں انتھک جدوجہد کی، اپنی ایک اسلامک سلویشن فرنٹ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی تاکہ لیبیا کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب حکومت عوامی حکومت یعنی اس کو فوجی طاقت کے ذریعے ویسے ہی ختم کر دیا گیا۔ شیخ مدنی نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ جلاوطنی میں گزارا۔ ان کی یہ وصیت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی میت کو الجزائر ہی میں دفن کیا جائے۔ الجزائر کی حکومت کی ہٹ دھرمی، اس کی بدماشی، اس کی وائلنس دیکھیے کہ الجزائر کی حکومت نے شیخ مدنی کی میت لینے سے انکار کر دیا۔ فرانس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے شیخ مدنی فرانسیسی فوجوں کے ہاتھوں اپنی زندگی میں گرفتار بھی ہو گئے۔ بعد ازاں ایک معاہدے کے تحت ان کو ریلیز کر دیا گیا، ان کو رہائی دے دی گئی، لیکن اس کے بعد الجزائر کی حکومت نے کبھی انہیں الجزائر میں نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا عرصہ، جیسا آپ کو پہلے بتایا، کہ جلا وطنیوں میں گزار دیا۔ اپنی وفات سے قبل شیخ مدنی قطر کے اندر موجود تھے اور قطر کا امیر حماد بن تمیم ان کی بے حد نہ صرف عزت کرتا تھا، بلکہ جتنے بھی اسلام پسند رہنما اور عالم اپنی اپنی سرزمینوں سے بے دخل کر دیے گئے تھے، قطر نے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ مصر کے علامہ یوسف القرضاوی کی بات ہو یا الجزائر کے شیخ مدنی، دونوں نے قطر میں قیام کیا۔ شیخ مدنی کی وفات کے بعد اور ان کی وصیت کے مطابق جب الجزائر نے ان کی ڈیڈ باڈی کو لینے سے انکار کر دیا تو وہاں پر شدید عوامی رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اسی رد عمل بلکہ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہاں بھی اسلامی انقلاب کے لیے عوام سڑکوں پر نہ نکل آئے، ان کی میت کو الجزائر کی حکومت نے یعنی فوجی حکومت نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کی میت الجیریا پہنچی تو جو رقت آمیز مناظر لوگوں نے دیکھے وہ قابل دید تھے، ان کی مثال نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ مدنی کا جنازہ، ان کی نماز جنازہ
اس قدر وسیع تھی، اس میں اس قدر زیادہ لوگ تھے کہ الجزائر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا آج تک نہیں ہوا جو آج سے کچھ دن پہلے شیخ مدنی کا ہوا۔ شیخ مدنی کے نظریات، عوام کا ان پر اعتماد اور شیخ مدنی کی اپنی زندگی بھر کی جدوجہد، یہ چیز پوری طرح ان لوگوں کی حقیقت عیاں کرنے کے لیے کافی ہے جو ان کی فکر پر انتہا پسندی کا الزام لگاتے ہیں۔ اگر یہ فکر کسی شخص کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتی تو آج اخوان المسلمون کے بزرگ ترین رہنما مصر کی جیلوں میں نہ ہوتے، بلکہ وہ مصر کی شاہراہوں پر مصری فوج کے ساتھ مزاحمت کرتے۔ آج شیخ مدنی کے جنازے پر لاکھوں لوگ مسلح جدوجہد کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ کر دیتے، لیکن سید مودودی اور امام حسن البنا سمیت اس تحریک کے رہنماؤں نے کبھی بھی تشدد نہ سکھایا، نہ کرنے کی تلقین کی، بلکہ ہمیشہ سختی سے اس سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی مسلمان دنیا کو آزادی کے ساتھ کسی جماعت کے انتخاب کا موقع ملتا ہے تو وہ اس جماعت کا انتخاب کرتے ہیں جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ترکی، مصر، تیونس، الجزائر، مراکش، یہ سب واضح ثبوت ہیں، لیکن ان کے لیے جو کسی تعصب کا شکار نہ ہو۔ شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اسلامک سالویشن فرنٹ کے ذریعے انتھک محنت اور جدوجہد کر کے الجزائر کی حکومت حاصل کی تھی اور الجزائر میں اسلامی شرعی قوانین کے نفاذ کی بات کی، ان کی حکومت کو الٹ دیا گیا۔ صدر مرسی نے کس طرح سے انتھک محنت جدوجہد کر کے الیکشن کے ذریعے مصر کی حکومت حاصل کی، جمہوریت کے ذریعے مصر کی حکومت حاصل کی، لیکن اس حکومت کو حاصل کرنے کے بعد جب اعلان کیا کہ ہمارا دستور قرآن ہوگا، ہم قرآن کے تابع ہوں گے، ہماری حکومتیں قرآن کے مطابق چلیں گی، ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق چلیں گی اور یروشلم پر سے ہم یہودیوں کے تسلط کو ختم کریں گے، تو ان اعلانات اور ان عزائم کو ظاہر کرنے کے بعد امریکہ، مغربی استعمار اور مسلمانوں میں موجود امریکہ کے ایجنٹوں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مصر میں صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ اس کے لیے بہانے تلاش کیے گئے، معیشت کو ایک بہانہ بنایا گیا، عوامی احتجاج برپا کیا گیا، اس کو فنڈ کیا گیا۔ وکی لیکس کی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب ہی نے $4 بلین کی کثیر سرمایہ کاری کے ذریعے لوگوں کو خریدا اور مرسی کی حکومت الٹنے میں مدد فراہم کی۔ صدر مرسی کی حکومت الٹ دی گئی، مصر کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے اس خواب کو چکنا چور کر دینے کی کوشش کی گئی، اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی اور مصر کی جیلوں کو اخوان سے بھر دیا گیا۔ آج بھی اخوان کے بڑے بڑے لیڈران مصر کی جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ یہی معاملہ شیخ مدنی کے ساتھ کیا گیا۔ علامہ کرزاوی آج بھی قطر کے اندر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خواتین و حضرات، یہ معاملہ، یہ ماجرا زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا۔ مسلمان اس ڈیتھ ٹریپ کو سمجھ چکے ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ کون ان کا خیر خواہ ہے اور کون ان کا دشمن ہے، اور کس طرح سے انہیں اس غلامی کے اندر قید کر کے رکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کن حربوں اور ہتھیاروں کو استعمال کر کے دبایا جا رہا ہے، ان کو اوپر نہیں آنے دیا جا رہا۔ مسلمان سائنسی، علمی، سیاسی ترقی کے ذریعے عالم اسلام کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں تو وہ وقت دور نہیں جب امت مسلمہ کا مستقبل اور حال دوبارہ سے روشن ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ایفرٹس کرنی ہے، اپنی انپٹ دینی ہے۔ یہ انتھک محنت اور جدوجہد کر کے ہی ہم مسلمان امہ کو کسی دوبارہ بلند مقام پر پہنچا سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، ہم دنیا کی سیاست کو پڑھیں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں دلچسپی لیں، اور مسلمانوں کے ہیروز، خاص طور پر ہمارے وہ عظیم مجاہد لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں مسلمانوں کے اس کاز، امت مسلمہ کے کاز کے لیے وقف کر دیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان سے اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنائیں اپنی زندگیوں میں۔ اگر ہم اپنے ہیروز کے کارناموں سے واقف نہیں ہوں گے
تو ہم کس طرح سے دنیا میں اٹھ کر بات کر سکیں گے اور مثالیں دے سکیں گے اور دنیا پر اسلام کے پیغام کو منوا سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کو پڑھا جائے، اپنے نیک لوگوں کی سوانح عمریوں کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے اور کفار کے ساتھ دلائل سے بات کی جائے، علم کے میدان میں بھی اور عمل کے میدان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس مکمل تحریک میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ایک نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔